بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک وائس ٹی وی دیکھنے والوں اور سننے والوں کو دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یمن میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ارم تھا۔ ارم کے ہاں اوس پیدا ہوا اور اوس کے بیٹے کا نام عاد تھا۔ عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پوری ایک قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ نسل سام کے پڑپوتے عاد کی اولاد پھیلی تھی، اس لیے یہ لوگ قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور اور جنگجو تھی۔ قد کاٹ میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے اور قبلے پر غالب پا لیتے تھے، جنگیں کر لیتے تھے، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھی۔ ان کے کھیت و کھلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہا رہے تھے۔ ان کے گھر نوجوان بیٹوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ قوم عاد کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم عاد بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ ان بتوں کے نام سمد، حمود اور حبت تھے۔ سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اسلام نے انہیں حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اولاد میں برکت دی، تم کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔